موجود ہے. جب بھی میری دعا کی قبولیت کا معاملہ دیر سے ہوتا ہے تو میں اسی امانت کا واسطہ دے کر کے دعا کرتا ہوں اور میری دعا قبول ہو جاتی ہے. جو ولی کو دیکھ لے اس آنکھ والے کی دعا قبول ہوتی ہے تو ولی کی شان کا عالم کیا ہوگا. اس لیے اللہ کا ہر ولی جو کہہ دیتا ہے ہو جاتا ہے. اس کی نگاہوں سے تقدیر بدل جاتی ہے. وہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے اس کا مقدر سنور جاتا ہے. کوئی اس کا ادب کر لیتا ہے اس کا مقدر سنور جاتا ہے. کوئی اس کی خدمت کر لیتا ہے اس کا مقدر سنور جاتا ہے. اور ولی کون ہوتا ہے یہ کسی کی پیشانی پہ لکھا نہیں ہوتا. کبھی کبھی ولی آپ کو چپل جوتے سلتے ہوئے بھی ملے گا. کبھی کبھی ولی آپ کو اللہ اکبر پانی بیچتے بھی ملے گا. کبھی کبھی ولی آپ کو اللہ اکبر لوگوں کی خدمت کرتے بھی ملے گا. کوئی ضروری نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ راجکوٹ والوں آپ معاف کرنا میں کسی طرف جو وہ تانا نہیں دے رہا ہوں. آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں. میں ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو غیبت سمجھتا ہوں. لیکن ایک بات کہوں ایمان لگتی ہم ولیوں کو ممبر اور اسٹیجوں پر ڈھونڈنے لگے ہیں لیکن وہ یہاں کم ملتے ہیں وہاں زیادہ ملتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اندازہ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں ایسا بھی ہوا کہ ولیوں نے جوتے چپل سلے ہیں. اور ایک بات آئی تو میں آپ کے سامنے عرض کروں اس لیے کہ میں تمہید میں بات کر رہا ہوں. جب آپ کو ولی سمجھ میں آئے گا تو سید الاولیاء سمجھنا آسان ہو جائے گا. اللہ اکبر. پہلے ہوتا ایسا تھا جب بھی کسی کو کوئی مہم درپیش ہوتی تھی لوگ ولیوں سے دعا کرواتے تھے. ابھی میں آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا. ولی کی اتنی مضبوط پہچان آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ کہ آپ کو ولی معلوم پڑ جائے گا. حالانکہ علامہ نے سیرت کے لیے کہا میں سیرت کی طرف جلدی آتا ہوں لیکن آپ غور فرمائیں ولی پہچاننا آج آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. بہت مختصر میں آپ کو بتا دوں گا آپ پہچان سکیں گے ولی کون ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اور یہ بھی بتاؤں آج تک ہم ولی کی پہچان حاصل نہیں کر سکتے اسی لیے ہم ٹھوکر کھاتے رہتے ہیں. ولی کی پہچان عرض کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. بات آج ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو ولیوں کو پہچاننے کا ایک معیار مل جائے گا تھرمامیٹر مل جائے گا. تو لوگوں کو جب کوئی مہم پیش ہوتی تھی تو ولیوں سے دعا کراتے. اورنگزیب عالمگیر کا نام سنا ہوگا. یہ بڑا جلیل القدر انسان بادشاہ گزرا ہے. اورنگزیب کو لوگ جس بھی اینگل سے دیکھتے ہیں ان کا میٹر ہے لیکن اورنگزیب کو ہم جو لوگ ہیں مذہبی لوگ وہ اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو تھا. دیکھیے کسی سے کوئی غلطی ہونا ایک الگ چیز ہے. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. ہم کسی کی غلطی کی کوئی تائید یہاں یا صفائی پیش کرنے نہیں بیٹھے لیکن اس کا جو کچھ پرسنل کردار ہے اورنگزیب کا وہ یہ کہ اس شخص نے کبھی حکومت کے خزانے سے ایک لقمہ نہیں کھایا. وہ اتنا پابند آدمی تھا حکومت کے خزانے سے اس نے ایک لقمہ نہیں کھایا. وہ بادشاہ اکھنڈ بھارت کا بادشاہ ہونے کے باوجود وہ ٹوپی سی کر اور قرآن لکھ کر اپنا گزارا کیا کرتا تھا. اور جب اس کی سلی ہوئی ٹوپی بیچنے کے لیے اپنے خادم کو بیچتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ کسی کو پتہ مت چلنے دینا کہ یہ میرے ہاتھ کی سلی ہوئی ہے ورنہ لوگ اس کی بھی قیمت زیادہ لگانے لگیں گے تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا کہ میں اپنے ہاتھوں کا مس یوز کر رہا ہوں غلط استعمال کر رہا ہوں اپنے منصب کا غلط استعمال کر رہا ہوں. ایک الگ داستان ہے اورنگزیب کی تقوی کی پرہیزگاری کی. لیکن اللہ اکبر ان کی عادت تھی اور بادشاہوں کی ہر دور میں بادشاہوں کی عوام کی بھی عادت تھی کہ وہ لوگ اپنے بازوؤں پر بھروسہ کرنے سے پہلے ولیوں کی دعا پر ان کو بڑا بھروسہ تھا. ان کا طریقہ تھا جب بھی کسی کام کی شروعات کرتے تو زمین کے اوپر جو ولی لوگ ہوتے ان سے بھی دعا لیتے, زمین کے اندر جو ولی لوگ ہوتے ان سے بھی دعا لیتے. یاد رکھنا ولی زمین پر ہو یا زمین کے اندر ہو ولی کا روحانی فیضان ملتا ہے. وہ اور لوگ ہیں جو مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں ولی اپنی قبر میں رہتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا ایک بات اور واضح کر دوں اگر ولی کی قبر کھلے اور کچھ نہ ملے تو اس کا یہ مطلب مت سمجھنا کہ وہ پگھل گیا وہ گم ہو گیا وہ ختم ہو گیا. نہیں,
بلکہ تیری نظر نہیں دیکھ پا رہی ہے. یہ ولی لوگ ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ رسول اللہ سے ملاقات کے لیے گیا ہو, وہ کسی بزرگ سے ملاقات کے لیے گیا. یہ ولیوں کی شان ہے, ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے. اس لیے اگر کسی قبر میں کھدائی کے بعد کچھ نہ ملے تو بدعقیدہ مت ہو جانا. اللہ اکبر, ہمیں اپنی آنکھوں پر اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا اللہ و رسول کے فرمان پر بھروسہ ہے. لوگ الگ الگ طرح کی باتیں کرتے ہیں, وہاں کھودا تو کچھ نہیں نکلا. ہو سکتا ہے کھدائی ہونے سے پہلے حکم وہ نکل جاؤ یہاں سے تشریف, اور وہ آتے جاتے رہتے ہیں. یہ مشاہدات ہے, کوئی مانے نہ مانے. حضرت مسعود سالار غازی کو بارہا لوگوں نے آتے جاتے دیکھا ہے, اور بھی بزرگوں کو دیکھا ہے. بات اب بہت دور نکلتی جائے گی, لیکن اتنا ضرور ہے انشاءاللہ کبھی اگر اسی موقع پر آپ مجھے یاد دلائیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اولیاء اللہ کہاں کہاں جاتے ہیں, کیسے جاتے ہیں. باضابطہ اس کے ثبوت موجود ہے, شواہد موجود ہے. لیکن بات یہ کر رہا تھا کہ زمین کے اندر ہو یا زمین کے اوپر وہ روحانی فیض اس کا برابر جاری ہوتا ہے. وہ دعا کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, اور اللہ ان کی دعا کو نہیں ٹالتا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم لوگ ولیوں کی عبادت کرتے ہیں, ولیوں کی پوجا کرتے ہیں اور جا کر کے ان کو سجدے کرتے ہیں. یہ ہم لوگ نہیں کرتے. اگر ہم لوگ مزاروں کی عبادت کرتے تو مسجدیں ہم کیوں بناتے؟ مزاروں پر ہی عبادت کرتے رہتے, مزارات ہی رہتے, مسجدیں کیوں رہتی؟ مگر یاد رکھنا ہندوستان میں جتنے مزارات نہیں اس سے زیادہ ہماری مسجدیں موجود ہیں. مطلب یہ ہے کہ مسجد میں عبادت کرتے, مزار پر دعا کرتے, ولی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, اور ولی کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے. ولی کے وسیلے سے ہم کیا, سیدنا فاروق اعظم دعا کرتے تھے سرکار عباس کے وسیلے سے, حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کی. اور بھی ثبوت ہے دعا کے حوالے سے, وسیلے کے حوالے سے, اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال اورنگزیب کو درپیش تھی مہم. بار بار حیدرآباد کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, بڑا مضبوط تھا قلعہ حیدرآباد, فتح نہیں ہو رہا تھا. روزانہ حملہ کرتے تھے واپس آتے تھے, حملہ کرتے تھے واپس آتے تھے, حملہ کرتے تھے واپس آتے تھے. بہت پریشان ہوئے, اللہ سے دعا کی, اللہ کوئی ایسا بندہ ملا دے کہ کوئی بتا دے کہ قلعہ کیسے فتح, کیا مسئلہ ہے, کیا تیری مرضی ہے. یعنی اپنی طاقت سے زیادہ اللہ والوں کی دعا پہ یقین. دیکھو جو دعا کرے اللہ سب کی سنتا ہے, لیکن ولیوں کی ذرا جلدی قبول ہوتی. ولیوں کا معاملہ ہی الگ ہے, وہاں وعدے کیے ہوئے ہیں. تو اورنگزیب کو یہ بتایا گیا کہ حیدرآباد کا جو قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے, اصل بات یہ ہے کہ حیدرآباد کا جو کتب ہے وہ اندر موجود ہے, اور وہ جب تک دعا نہیں کرے گا قلعہ فتح نہیں ہوگا. ان سے دعا لو, اندر کتب موجود ہے, کتب کی موجودگی قلعے کی فتح کے لیے دیوار بن رہی ہے. اورنگزیب اٹھے, حلیہ بدلا, حلیہ بدلنے کے بعد اس کتب کی جو نشاندہی کی گئی تھی, انہوں نے پوچھا تھا کہ اس کی نشانی کیا ہے. وہ کتب جو ہے, پورے شہر کا جو سب سے بڑا ولی ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, قطب کہتے ہیں. تو کہا وہ قطب کی نشانی کیا ہے؟ تو کہا وہ قلعے کی دیوار کے سائے میں لوگوں کے چپل جوتے سلتے بیٹھا ہے. وہ چپل سلنے والا ہے نہیں, لیکن اپنے آپ کو چھپانے کے لیے, وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے لوگوں کے جوتے سل رہا ہے. اورنگزیب